تو یہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ کشتی میں سوار ہو کے چل پڑے. جب بیچ سمندر کے پہنچے تو اچانک سمندر میں طوفان آ گیا. کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی یوں کر کے. سارے لوگ جو ہیں بیچارے پریشان، ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب تو ہم سب ڈوب جائیں گے. تو کشتی والوں نے کہا، جو اس کا ملاح تھا کشتی چلانے والا، اس نے کہا کہ بھئی اس کشتی میں سوار زیادہ ہو گئے ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ جیسے اس کشتی میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، بڑی غلطی کی ہے اس سے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ اس کشتی کو وہ شخص جو ہے وہ خود چھوڑ دے. اور دوسری بات یہ کہ کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا، زیادہ لوگ سوار ہو گئے، تو ایک بندہ اگر اپنے طور پر خود سے ہی کشتی سے نکل کر سمندر میں چھلانگ لگا دے اور اپنی جان کی قربانی دے دے تو پورے کشتی کے جتنے بھی سوار ہیں وہ سب محفوظ بچ جائیں گے. اب کون شخص ہے جو اپنی جان خامخواہ ختم کر دے اور کشتی والوں کو بچائے؟ جب کافی دیر انتظار کرنے کے بعد کسی نے بھی ہمت نہیں کی کہ وہ کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگائے، تو کشتی والوں نے کہا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ سارے کشتی کے جتنے بھی سوار ہیں ان سب کے نام جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر قرآن اندازی کرتے ہیں. قرآن اندازی کیسے ہوتا ہے؟ پرچیوں پہ لکھ کے اور پرچیاں پھینک کے پرچیاں اٹھا لیتے ہیں نا، جس طرح آج کل پرچیوں پہ لکھ کے پرچیاں اٹھا لیتے ہیں نا، اس زمانے میں بھی قرآن اندازی کے اس طرح کے بہت سارے طریقے تھے. انہوں نے کہا کہ چلیں قرآن اندازی میں جس کا نام آ جائے گا وہ یا تو خود سمندر میں چھلانگ لگا دے گا یا پھر لوگ پکڑ کے اس کو سمندر میں پھینک دیں گے. ہاں، تو قرآن اندازی کی گئی. پہلا جب ہوا تو سب سے پہلا نام وہ یونس علیہ السلام کا آ گیا. تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں اور بڑے دیکھنے بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور ویسے بھی بڑے نیک آدمی ہیں. پھر دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر ان کا نام آ گیا. پھر تیسری دفعہ قرآن اندازی کی تو پھر انہی کا نام آ گیا. تو یونس علیہ السلام نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی. ہاں، اور کہا کہ چلیں میں ہی چھلانگ لگا دیتا ہوں تاکہ کشتی کے جتنے بھی سوار ہیں وہ بچ جائیں. جیسے ہی انہوں نے کشتی میں سے چھلانگ لگائی تو وہاں ایک بہت بڑی مچھلی آ گئی، ویل مچھلی. ویل مچھلی دیکھی آپ لوگوں میں سے؟ کہاں پہ دیکھی؟ ٹی وی میں دیکھی ہوگی آپ نا، ٹی وی میں دیکھی. ویل مچھلی جو ہے نا بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے، ہاتھی سے بھی بڑی ہوتی ہے. پتہ آپ کو؟ دنیا کا سب سے بڑا جانور، دنیا کا سب سے بڑا جانور جو ہے نا وہ ویل. ڈائناسورس ہیں وہ تو ختم ہو گئے نا اب، لیکن اب جو موجود دنیا ہے جس میں جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا جانور وہ ویل مچھلی ہے. تو ویل مچھلی نے جناب اپنا منہ کھولا. یونس علیہ السلام ثابت کے ثابت اس کے اندر، ہاں، ایک ہی لقمے میں. اب آپ کو پتہ ہے کہ مچھلی یا جانور جب بھی کوئی چیز کھاتی ہے یا کوئی جانور کھاتا ہے تو اس کو نگل کے تو وہ اندر جا کے تو ہضم ہو جاتا ہے، یا مار کے کھا لیتی ہے. مچھلیاں بعض اوقات نہیں بھی کھاتی، ویسے ہی نگل لیتی ہیں پورا کا پورا. لیکن جب وہ اندر چلا جاتا ہے تو معدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ اس چیز کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور وہ چیز گل کے کٹ کے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہضم ہو جاتی ہے نا. جیسے آپ لوگ روٹیاں کھاتے ہیں نا تو پہلے دانتوں سے چباتے ہیں، اگر کوئی بڑا لقمہ اندر چلا جائے تو معدہ اس کو خود کاٹ دیتا ہے. اب یونس علیہ السلام پورے کے پورے اندر چلے گئے تھے تو مچھلی کے معدے نے تو ان کو ختم کرنا تھا، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی. مچھلی کو کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے کہ دیکھو بھی یہ میرا بندہ ہے، اس کو تم نے کھانا نہیں ہے، نگل تو لیا ہے لیکن اس کو پیٹ میں محفوظ رکھنا ہے. تمہارا پیٹ جو ہے، مچھلی سے کہا کہ تمہارا پیٹ جو ہے وہ ان کے لیے ایک طرح کی جیل ہے. جس طرح جیل میں بند کر دیتے ہیں نا، اس طرح ان کو جیل میں بند کر دیا گیا. یہ جیل کتنی خوفناک ہوگی ویسے آپ تصور میں لے کے آئے نا کہ سمندر ہے، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، مچھلی کے پیٹ میں، یعنی ایک معمولی سی بھی روشنی کی کرن وہاں پہ نہیں آ سکتی. سانس بھی اس وقت آتا ہے جب مچھلی سانس لیتی تھی، ہاں، اور مچھلی کے پیٹ میں کچھ ہوا چلی جاتی تو اس میں سے سانس. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر کام کر سکتے ہیں. انہوں نے سانس کا بندوبست بھی کر دیا اور مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا. اب یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، لیکن پریشان ہیں. پریشان اس وجہ سے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں
اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر چونکہ اپنی بستی سے باہر نکل آیا ہوں اور میرے لیے یہ ٹھیک نہیں تھا. نبی ہونے کے ناطے سے نبی کی معمولی سی بھی بات جو ہے نا وہ فوراً اس کی سزا ملتی ہے. جو ہم جیسے لوگ ہیں نا اللہ میاں ان کو معاف کرتا رہتا ہے، لیکن نبی چونکہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، بہت ان کا مقام ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی معمولی سی بات کو بھی اللہ تعالیٰ فوراً اس کو صاف کر دیتے ہیں اور اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ توبہ کریں. تو یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی انہیں ایک دعا سکھائی. کون سی والی دعا سکھائی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا جو ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. انہوں نے یہ مچھلی کے پیٹ میں پڑھنا شروع کر دی، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والا ہو گیا تھا، یعنی مجھ سے ہی غلطی ہو گئی تھی، میں ہی غلطی کرنے والا ہو گیا تھا. تو یہ دعا انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، مسلسل دن رات پڑھتے رہے، کئی دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، کئی دن تک. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، ادھر جو قوم تھی جس بستی میں وہ قوم رہتی تھی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا. عذاب کیا تھا؟ بہت شدید قسم کے بادل، سیاہ کالے سیاہ بادل، اور بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اتنے زور زور سے گرجتے ہیں کہ لوگ کانپ جاتے تھے. اور وہ بادل اتنے زیادہ تاریک اور اتنے زیادہ کالے بادل تھے کہ جیسے جیسے وہ قریب آتے رہے تو لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ان بادلوں میں سے دھواں نکل رہا ہے، سیاہ رنگ کا دھواں. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سیاہ رنگ کا دھواں نکل رہا ہے. اور جب وہ بالکل بستی کے قریب آ گئے بادل تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تاریکی، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. تو قوم کے جو نسبتاً ذہین لوگ تھے، عقل مند، انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ چلو بادل آ رہے ہیں، خوب بارش برسے گی، مزہ آئے گا، نہائیں گے، ہاں کھیتوں کو پانی دیں گے. لیکن جب وہ عذاب قریب آ گیا اور چاروں طرف بہت شدید تاریکی چھا گئی تو جو نیک لوگ تھے یا جو نسبتاً ذہین لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے، چلو جا کے دیکھو یونس جو اس قوم میں اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے تھے ان کو تلاش کرو. اگر تو یونس علیہ السلام اپنے گھر میں مل گئے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ بادل ہیں اور پھر اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس بستی میں نبی ہوتا ہے اس بستی میں عذاب نہیں آتا. لوگ گئے بھاگے یونس علیہ السلام کے گھر، پتہ چلا کہ وہ تو کئی دن ہو گئے یہاں سے جا چکے ہیں، وہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں. تو پھر قوم جو ہے پریشان ہوگی، پھر انہیں یقین ہو گیا کہ اب تو یہ واقعی عذاب ہی عذاب ہے، اب تو ہم مارے جائیں گے. بس چاروں طرف لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، رونا پیٹنا شروع کر دیا. پھر کچھ لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ اب رونے پیٹنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس طرح کرو کہ چلو باہر کھلے میدان میں نکلتے ہیں اور جا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. تو سارے لوگ بستی کے بچے، مرد، عورتیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے جانور بھی گھروں سے نکال لیے، جانوروں کو بھی لے کے آ گئے. ہاں اپنی بکریاں، بیل، وہ اس بچے کی طرح جس کے پاس بیڑا ہے نا اس کے گھر میں، ہاں چھوٹا سا بچہ جس کے وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں ایک بیڑا بھی رہتا ہے، سارے وہ بھی لے گئے. تو ہر چیز جو بھی ان کے گھروں میں جانور تھے وہ لے کے باہر کھلے میدان میں آ گئے اور آ کے اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی، توبہ کرنا شروع کر دی اور کہا کہ اللہ بس ہم صرف اور صرف آج سے تیری عبادت کریں گے، ہم کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے. تو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے یہ پہلا واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا تھا، لیکن پوری قوم نے مل کر جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ٹال دیا اور آہستہ آہستہ بادل واپس جانا شروع ہو گئے اور دھواں ختم ہو گیا، بجلی کی کڑک بند ہو گئی اور وہ قوم بالکل ٹھیک ہو گئی. سارے عذاب جب واپس چلے گئے قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا شروع کر دی. تو اسی دوران جب عذاب واپس چلا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ تم جاؤ ساحل پہ، کنارے پہ، اور جا کے یونس علیہ السلام کو باہر نکال دو. وہ مچھلی آئی، ویل مچھلی جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر، اور آ کے اس نے یونس علیہ السلام کو باہر پش کر دیا. اور وہ جب باہر آ گئے تو کنارے پر آ کے یونس علیہ السلام آ کے گر گئے. کچھ دیر کے بعد پڑے رہے ہوں گے وہاں پر، آرام کر رہے ہوں گے کہ میں اتنی دیر تک جیل میں پڑا رہا تھا،
تھک گئے، پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بستی میں بھیج دیا، تو وہ پھر اپنی بستی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی لوگوں کو کروانے لگے۔ تو یہاں ہم نے اس بستی میں اس کہانی میں یہ دیکھا کہ جو بھی نبی دنیا میں آیا ہے لوگوں نے پہلے تو اس کی بات نہیں مانی، لیکن جب ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ عذاب کو دیکھ کر توبہ کر لیتے تھے۔